فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں. یعنی جن کے بارے میں تم نے غلط باتیں کی، میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت عمار ابن یاسر کا نام لیا گیا، تفسیروں میں حضرت بلال کا نام لیا گیا، حضرت صہیب اور سلمان، یہ جو بظاہر فقراء تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے. تو تم ان کی ہنسی اڑانے میں اتنے مشغول تھے کہ تمہیں رب بھی یاد نہیں رہا. تو وہ لوگ تمہاری بدباطنی، تمہارے اندر کی خرابی کی وجہ سے تمہارے لیے غفلت کا سبب بن گئے. یعنی تم نے ان کا نام لے کر اپنے آپ کو خراب کیا ہے، تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. انہوں نے تمہاری ان باتوں پر صبر کیا، وہ کامیاب. نقصان میں کون رہا؟ تم. اب یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، ذہن سے نہ نکل جائے. کچھ لوگوں کا وجود ہمارے اور دوسروں کے درمیان بعض مرتبہ سبب بن جاتا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس کی عطا ہے، جتنا شکر کروں کم ہے کہ میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرتا ہوں. یہ اس کی عطا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں، اگر کسی کو یہ نہیں ملا تو یہ اس کی محرومی ہے نا. مجھے ان کی نعت پڑھنے، ان کی باتیں کرنے، نعت سے مراد ان کی تعریف کرنے، میں خود سے کیا کرتا ہوں، جو پڑھی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. میری اتنی حیثیت کیا، میری تعریف سے ان کا درجہ بلند نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تعریف کرنے سے لوگ میری عزت کرنے لگ گئے. سمجھ آ گئی بات؟ کسی کو میری کی ہوئی تعریف پسند نہ آئے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں ان کے لیے وہ مقام نہ ہو، اور وہ میری بات کو پسند نہ کرے اور مجھے گالیاں دینے لگ جائے، مجھے برا بھلا کہنے لگ جائے، تو میں ناراض ہوں یا میں شکر کروں؟ اب میرے لیے یہ بات آپ کو جو سمجھانی ہے تاکہ بات، تو میں اس حوالے سے یہ کہوں اس کو کہ بھئی مجھے گالیاں دے رہے ہو، 2 دیے 4 دے دو، 4 دیے 8 دے دو. ایسا کرو 10 صبح دے دیا کرو، 10 شام دے دیا کرو. اگر دل نہیں بھرتا تو تعداد بڑھا لو. میں پھر بھی خوش ہوں گا کہ جتنی دیر تم مجھے گالیاں دو گے کم از کم ان کی برائی تو نہیں کرو گے نا، جن کی میں تعریف کر رہا ہوں. تو میرا وجود درمیان میں آ گیا. اب تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو تو کہتے رہو،
اتنی دیر کم از کم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے سے تو رک جاؤ گے، تو یہ میرے لیے تو عزت کی بات ہو گئی کہ میں تمہیں ان کو برا کہنے سے روکنے کا سبب بن گیا۔ اتنی دیر تم نے مجھے کہا، ان کو نہیں کہا۔ اسی طرح کبھی کوئی برائی کا سبب بن جاتا ہے، تو وہ جو سبب بنتا ہے اب آپ اسی کو مین بنا لیں، اسی کو خاص کر لیں اور دوسری بات کو چھوڑ دیں، تو یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کس کام سے رکے ہیں۔ تو ایک شخص کسی کو برا کہنے کی وجہ سے اللہ کی یاد سے رک گیا ہے، تو اب بتائیے یہ قصور کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا جس نے اپنے آپ کو دوسرے میں گم کر لیا اور اللہ کی یاد سے خود کو دور کر لیا۔ تو جو خود کو اللہ کی یاد سے دور کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، تو کیا وہ تباہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بتائیے گا۔ صحابہ کرام اگر مالی طور پر وہ کمزور تھے جن کے بارے میں یہ ٹھٹھا کرتے تھے، تو ان صحابیوں کا کیا قصور تھا؟ کوئی خطا تھی؟ یہ ان کا ٹھٹھا کرنے کی وجہ سے اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ اس کو بھول ہی گئے، اور کہاں تک چلے گئے کہ اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ اللہ نے ان صحابیوں کے درجے بلند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے آپ سمجھ گئے یا مجھے دہرانی پڑے گی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ چلے مہربانی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اپنے فائدے میں جا رہی ہے بات یا نقصان میں، اس کو تو دیکھوں۔ آج جن لوگوں کا وقت، بہت سے لوگ آتے ہیں مناظرہ کرنا ہے۔ کیا مناظرہ کرنا ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ کب کرنا ہے؟ بجی کوئی ٹائم رکھ لیں، ایک ہفتہ آپ بھی تیاری کر لیں، ایک ہفتہ میں بھی تیاری کر لیتا ہوں۔ اچھا جی، ایک ہفتے کے بعد جب دونوں جمع ہوں تو پوچھنے والا اتنا ہی کہہ دے کہ ایک ہفتہ تو نے بھی تیاری کی، ایک ہفتہ میں نے بھی تیاری کی۔ تو پورے ہفتے قرآن حدیث پڑھتا رہا، میں بھی قرآن حدیث پڑھتا رہا۔ تو اس نیت سے پڑھتا رہا کہ مجھے کوئی آیت حدیث مل جائے جس سے ثابت ہو جائے کہ علم نہیں تھا۔ میں اس نیت سے پڑھتا رہا کہ مجھے آیتیں اور حدیثیں مل جائیں کہ علم تھا۔ اتنا ہی فیصلہ کر دے وقت کس کا اچھا گزرا۔ اسی پر فیصلہ کر لے۔ تو ان کا نقص ڈھونڈنے کے لیے ہفتہ بھر لگا رہا، میں ان کی شان ڈھونڈنے پر ہفتہ بھر لگا رہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ اتنا خیال کریں۔ اچھا تو اتنی دیر جو لگا رہا، تو نبی کے لیے تیرے ذہن میں نقص تھا، عیب تھا، منفی خیالات تھے، تو بتا تو اپنے ایمان کی گواہی کیسے دے گا؟ تو وہ لوگ جو اسی سوچ میں رہتے ہیں، آپ نے ان کا سنا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہے، کیونکہ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب۔ یہاں بڑے نام القاب لگا لو، جو دل چاہے القاب لگا لو، گھر کی کھیتی ہے نا، خود ہی بنانے ہیں، لگا لو۔ پتہ اس دن چلے گا کہ کامیاب کون ہے۔ تو جس کو اللہ کامیاب فرمائے، بولیں اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اونچی یہاں سے صحابہ کی شان بھی معلوم ہو گئی۔ جو لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یہی کامیاب ہے۔ مطلب یہ کہ جو ان کے لیے ٹھٹھا کرے،
جب وہ اس کا بیڑا غرق، تو جو صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ مومن ہی نہیں تھے، جو یہ صحابہ کے لیے کہیں کہ جی وہ ہرگز ایمان والے نہیں تھے اور وہ یوں نہیں تھے اور وہاں نہیں تھے، ان کا ایمان ہی نہ مانے، تو بتائیں اس کا زیادہ بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سمجھ گئے ہو نا بات؟ اور جو سینہ پیٹتے ہیں صحابہ کے بارے میں، تبرہ کرتے ہیں نا، گالیاں دیتے ہیں، تو جو صحابہ کو گالیاں دے بولو پھر اس کے لیے کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟